बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। कदूस बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज के दिन के लिए। प्यारा खुदा जिस तरह रात भर अपने हिफाजत निगहबानी में रखा, दिन भर अपने हिफाजत निगहबानी में रख। प्यारे खुदा, तू कायनात का खालक और मालिक आसमानी बाप, तो दिलों को गुर्दों को जानता है। ऐ मेरे खुदावंद, में एक छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर। खुदावंदा रहम कर, खुदावंदा फजल कर। ऐ आसमानी बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज में दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों के कसूर माफ़ करते हैं, हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा के, जो बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। फरिश्ते का सलाम सलाम है मरियम पुर फज़ल, खुदावंद तेरे साथ, तो औरतों में से मुबारक मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की मां, हम गुनहगार के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस का हो, जैसा इब्तिदा में था अब और हमेशा रहेगा। आमीन। बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावन का जिंदा कलाम। दूसरा मकाबीन की किताब उसका 8 बाब। यहूदा का आगाज से कामयाबी। और यहूदा मकाबी और उसके साथी खफ्ताना कस्बों में जाकर अपने रिश्तेदारों को अपनी तरफ बुलाते और उन्हें जो यहूदियत पर कायम रहे अपने साथ बुलाते थे। और उन्होंने यूं तकरीबन 6000 जमा कर लिए। और उन्होंने खुदामंद से दुआ की कि वो अपनी उम्मत पर नज़र करे, जो हर एक से पामाल की जा रही थी, और अपनी हैकल पर रहम करे जिसे बेदीनों ने नापाक किया था, और शहर पर तरस खाए जो वीरान हो चुका था और ज़मीन के साथ हमवार हो जाने के करीब था। और उस खून की आवाज़ सुने जो उसके पास चलाता था, और उन मासूम बच्चों को याद करे जो जुल्म से कत्ल हुए, और उन कुफर गोइयों का इंतकाम ले जो उसके नाम के खिलाफ कही गई। जब से मकाबी ने गुरु जमा कर लिया, उसी वक्त से गैर कौम उसके सामने खड़े ना रह सकते थे, क्योंकि खुदावंद का कहर रहम से बदल गया और वो शहरों और गांवों पर नागहां आ पड़ता था और उन्हें जला देता था, यहाँ तक कि उसने जंग के लिए अफजल मकामों पर कब्जा कर लिया और अक्सर दफ़ा दुश्मन को शिकस्त दी। इस तरह के हमलों के लिए वो गालबा रात के वक़्त निकलता था और उसकी शजाअत की शोहरत हर जगह फैल गई। सुरानियों की तैयारियां। जब फेलबूस ने देखा कि ये शख्स रफ्ता रफ्ता तरक्की पजीर हो रहा है और अपने अक्सर कामों में कामयाब होता जाता है, तो उसने अबर और फकिया के हाकम बैतमौस को खत लिखा कि शाही मालूमात के बचाव के वास्ते मदद भेजे। इसने फियल फौर खास रफ़ीकों में से एक यानी निकानूर बिन पत्रुक्लस को मुकर्रर करके भेजा और मुख्तलिफ कौमों के तहमीना 20,000 फौजियों को उसके मुतहद कर दिया ताकि यहूदियों की तमाम नस्ल को मधुम कर दे और जर्जियास को भी उसके साथ कर दिया, जो जंग के कारोबार में तजर्बाकार और माहिर सलार था। निकानूर ने
قصد کیا کہ یہودی قیدیوں کو فروخت کر کے اہل روما کے وہ 2000 قنطار حاصل کرے جو خراج کے طور پر بادشاہ پر واجب علیحدہ تھے، اس لیے اس نے فوراً ساحلی شہروں کو آگاہ کر دیا کہ یہودی غلام فروخت ہونے کو ہے، اور اس نے وعدہ کیا کہ 90 غلاموں کی قیمت 1 قنطار ہوگی، کیونکہ اس نے یہ خیال نہ کیا کہ قادر مطلق کی طرف سے اس پر کیا انتقام نازل ہوگا۔ اور یہودا کو خبر ملی کہ نیکانور نے کوچ کیا ہے، اور جب اس نے اپنے ساتھیوں کو خبر دی کہ لشکر آ رہا ہے تو وہ جو بزدل تھے اور خدا کے عدل کا اعتبار نہیں کرتے تھے جگہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ دوسرے نے جو کچھ ان کے پاس باقی تھا بیچ ڈالا اور خداوند سے دعا کی کہ تو ہمیں بے دین نیکانور سے چھڑا لے، جس نے ہمیں ملنے سے پہلے ہی ہمیں فروخت کر دیا ہے، اور یہ اگر ہماری خاطر نہیں کرتا تو اپنے ان عہدوں کی خاطر کر جو تو نے ہمارے باپ دادا سے کیے تھے، اور اپنے اس عظیم نام کی خاطر کر جس سے ہم کہلاتے ہیں۔ مکابی نے اپنے ساتھیوں کو، جن کی تعداد 6000 تھی، جمع کیا اور انہیں تاکید کی کہ دشمن سے نہ ڈریں، اور ان غیر قوموں کی کثرت کے باعث جو ناحق ان کے خلاف حملہ آور ہوئے ہمت نہ ہاریں بلکہ دلیری سے لڑیں، اور یہ مد نظر رکھا کریں کہ غیر قوموں نے کیسے کافرانہ طور پر مقدس مقام کی بے حرمتی کی اور شرمسار شہر میں ظالمانہ کام کیے، اور قدیم روایتوں کو منسوخ کر دیا۔ اور اس نے کہا کہ ان کا بھروسہ ان کے ہتھیاروں اور ان کی شجاعت پر ہے، لیکن ہمارا توکل خدا قادر مطلق پر ہے، جو اس پر قادر ہے کہ نہ فقط ہمارے حملہ آوروں کو بلکہ تمام جہان کو پلک جھپکنے میں نابود کر دے۔ اس نے انہیں یاد دلایا کہ ان کے باپ دادا نے کتنی بار مدد حاصل کی تھی، کہ سنخریب کے عہد سلطنت میں کیسے 185,000 ہلاک کیے گئے تھے، اور کہ بابل میں اس لڑائی میں جو غلاطیوں سے ہوئی تھی، جس میں کل 8,000 مرد ماہ 4,000 مقدونیوں کے شامل تھے، اور جب مقدونیوں کی شکست ہونے لگی تو ان 8,000 نے اس مدد سے جو آسمان کی طرف سے انہیں ملی تھی کیسے 1,20,000 کو ہلاک کر دیا، اور کافی فائدہ اٹھا کر واپس گئے۔ جب اس نے ان الفاظ سے ان کی حوصلہ افزائی کی اور انہیں اس پر راغب کیا کہ شریعت اور وطن کے لیے جان دینے کو تیار ہوں، تو اس نے ان کے 4 فریق کر دیے، اور اپنے بھائیوں میں سے ایک یعنی شمعون اور یوسف اور یوناتان کو ایک رفیق کا سپہ سالار مقرر کیا، اور ہر ایک کے متحد 1500 آدمی کر دیے۔ پھر اس نے عازیہ کو حکم دیا کہ کتاب مقدس میں سے پڑھ کر سنائے، اور اس نے انہیں کلمہ موئنہ دیا یعنی خدا کی مدد، اور اس نے پہلے فریق کا سپہ سالار ہو کر نیکانور پر حملہ کر دیا۔ سورانیوں کی شکست، اور چونکہ قادر مطلق اس کا مددگار ہوا، اس لیے انہوں نے دشمنوں میں سے 9,000 سے بھی زیادہ آدمی قتل کر دیے، اور نیکانور کے اکثر فوجیوں کو زخمی اور ناکارہ کر دیا۔
اور سب کو بھاگ جانے پر مجبور کیا، اور انہوں نے انہی کی چاندی پر قبضہ کر لیا جو انہوں خریدنے آئے تھے۔ پھر انہوں نے کچھ دور تک ان کا تعاقب کیا اور دن کے وقت کے باعث مجبور ہو کر واپس چلے گئے، کیونکہ سبت سے پہلے کا دن تھا، اور اسی وجہ سے وہ ان کا دور تک تعاقب نہ کر سکے۔ اور انہوں نے دشمنوں کے ہتھیار جمع کر کے اور ان کی دولت لوٹ لے کر سبت منایا، اور خداوند کی کثیر حمد سرائی اور ثنا خوانی کی، اس لیے کہ اس نے اس روز اپنی رحمت کی پہلی شبنم برسا کر انہیں بچایا تھا۔ جب سبت گزر گیا تو انہوں نے غنیمت کا کچھ حصہ نقصان اٹھائے ہوں اور بیواں اور یتیموں کو دے دیا، اور باقی کو اپنے اور اپنی اولاد کے درمیان تقسیم کر لیا۔ اور یہ سب کچھ انجام دے کر انہوں نے مناجات عام کر کے خداوند رحیم سے منت کی کہ وہ اپنے بندوں سے سراسر مطابقت کرے، اور انہوں نے تیماتوس اور بدہیش کے فوجیوں سے لڑ کر ان میں سے 20,000 سے زیادہ قتل کر دیے، اور اوپر کے قلعوں پر قابض ہو گئے، اور انہوں نے اپنی بڑی غنیمت کے مساوی حصے کر کے اسے اپنے اور نقصان اٹھائے ہوئوں اور یتیموں اور بیواؤں اور ضعیفوں کے درمیان بانٹ دیا۔ اور انہوں نے ان کے ہتھیاروں کو احتیاط سے جمع کر لیا اور مناسب جگہوں میں رکھ دیا، اور باقی لوٹ یروشلم میں لے گئے۔ اور انہوں نے تیماتوس کے ساتھیوں میں سے اس سردار کو بھی قتل کر دیا جو نہایت درشت شخص تھا، اور جو یہودیوں پر ہر روز ہر طرح کی مصیبت لایا کرتا تھا۔ جب وہ اپنے وطن میں فتح کی خوشیاں منا رہے تھے تو انہوں نے ان لوگوں کو جلا دیا جنہوں نے مقدس پھاٹک کو جلا دیا تھا، یعنی کینتلنس اور بعض اوروں کو جو بھاگ کر ایک گھر کے اندر آ گئے ہوئے تھے۔ یوں انہیں کی بے دینی کی واجب سزا مل گئی، اور جو چند خبیث نکانور یہودیوں کو خریدنے کے لیے 1,000 سوداگر اپنے ساتھ لایا تھا، وہ خداوند کی مدد سے انہی لوگوں کے ہاتھ سے ذلیل کیا گیا جنہیں وہ بالکل ناچیز سمجھتا تھا۔ اس نے اپنی معدہ پوشاک اتار ڈالی اور فراری غلام کی مانند میدانوں میں سے ہو کر تنہا بھاگ گیا، اور خوب فتح یاب ہو کر، یعنی اپنے لشکر کو کھو کر انطاکیہ میں پہنچا، بعد اس کے کہ اس نے اہل روما سے وعدہ کیا کہ میں یروشلم کے قیدیوں کو بیچ کر خراج ادا کر دوں گا۔ اسے ظاہر کرنا پڑا کہ خدا ہی یہودیوں کا مددگار ہے، اور یہودی مغلوب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ وہ ان شرع پر عمل کرتے ہیں جو ان کے لیے مقرر ہوئے۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔